بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فتح قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، حاضرین گرامی قدر، میں بڑے ہی پرخلوص دل سے اس محفل میں آیا ہوں تاکہ آپ سامعین حضرات کی خدمت کا شرف حاصل ہو۔ اور اس سے پہلے بھی مجھے بلایا گیا تھا لیکن میں 2 سال سے نہیں آ سکا۔ پچھلے سال میں رحمت آباد شریف میں تھا، پھر اس کے پچھلے سال کرفیو تھا، وہ کورونا وائرس تھا، اور کورونا وائرس بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ کورونا وائرس کے اوپر بھی آپ جو سو کچھ بیان کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا اللہ کا عتاب ہے۔ یہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا، یہ اللہ کا خیر ہے یا پھر یہ کوئی بیماری ہے؟ تو حضرت گرامی قدر، یہ جو محفل ہے یہ حضرت بہل المظوف کے نام سے منعقد کی ہے، حضرت بہل المظوف۔ تو اب میں وہ سناتا ہوں کہ بہل المظوف کیا تھے۔ تو اصل یہ ہے، ایک حکایت ہے۔ حکایت پہ بحث نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ حکایت کی روایت نہیں ہوتی۔ روایت اگر ہوتی تو بحث ہوتی، تو حکایت کی روایت نہیں ہوتی۔ اور حکایت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی جو حکایت بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں حکایت کا استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو، سیاہ رات کو، مطلب کالی رات کو، سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چمٹی اگر دوڑتی ہوئی ہے، رینگتی ہوئی، تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حکایت بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ بہل المظوف کے بارے میں اکثر بڑے بڑے علامہ لوگوں سے بھی آپ سنے ہوں گے، ان کی کرامات کے بارے میں، لیکن ان کا فیملی اسٹیٹس، انہوں کون تھے، کس کے کیا ہونا تھا، ان کو اتنا بڑا شرف کیسے حاصل ہوا، اس بارے میں ڈیٹیل میں ابھی تک نہ مجھے بھی کہیں دیکھنے ملا، یا ممکن ہے آپ کو دیکھنے ملا، لیکن مجھے تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں سنت الجماعت کا ایک چھوٹا سا اسکول کا طالب علم ہوں، حاضرین گرامی قدر، اور میں آپ کو جو یہ حکایت آپ سامنے عرض کرتا ہوں کہ بہل المظوف کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی تھی جس کا نام زبیدہ تھا، اور بادشاہ کا نام تھا ہارون رشید، بیوی زبیدہ کے۔ تو ہارون رشید جو بادشاہ تھا یہ بنی عباس قبیلے کا تھا، تو بہت بڑا امپائر تھا، بہت بڑی حکومت تھی۔ تو اس کے پیٹ میں جب درد ہونے لگا، درد کم نہیں ہوا، تو آخر میں جو بہت سارے حکیم آئے بولے یہ آخری دوا ہے، اس کے بعد یہ علاج روحانی مرض میں تبدیل ہوگا، سمجھنا روحانی علاج کرا لیجیے۔ اب روحانی علاج کے لیے بہت سارے لوگ آئے، پڑھنے لگے، پھونکنے لگے قرآن شریف وغیرہ، درد کم نہیں ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں بہل المظوف بھی رہتے، ہم ان کو بلا کے بتا لیں گے۔ تو بولے ٹھیک ہے، بلا کے لاؤ۔ بادشاہ بلا کے لاؤ۔ آپ آئے، آ کے وہ بچے کے اوپر اپنے رومان سے سمارے پیٹ پہ، اور وہ پیٹ پہ جو ہمارے وہ درد کم ہوگا، پیٹ کی سوجن دبنا کم ہو گئی، دبنے لگی، اور وہ زبیدہ خاتون اٹھ کے ٹھہر گئی۔ وہ بڑے احترام سے بولی بابا آپ کیا کریں، نہیں معلوم، مگر معلوم للہ میرا پیٹ کا درد بھی کم ہوگا اور میری پیٹ کی سوجن بھی کم ہوتی محسوس ہو رہی۔ آپ بولے نہیں بیٹا، ایک شیطانی فرقہ تھا، میں اسے ہٹا دیا ہوں، اب تم ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ اس کے بعد میں یہ کچھ دن کے بعد بولی کہ بابا ہمارے گھر کو آئے اور چلے گئے، تو لہٰذا آئے ہارون رشید میں، آئے بادشاہ وقت مجھے اجازت دے کہ میں جا کے ان کی زیارت کروں اور کچھ ان کو جو میٹھا تحفے میں دے کے آؤں۔ تو آپ دل میں امید کر کے 3-4 میٹھے کی ڈش بنا کے آپ لے کے گئے۔ تو لوگ بولے سرکار ہارون رشید کی بھی بادشاہ کی زبیدہ آ رہی ہے۔ تو آپ بولے آنے کے بعد وہ بولی دیکھیے آپ کچھ کام میں مصروف تھے، آپ کچھ لوگ مرید بنا رہے تھے۔ تو یہ پوچھی بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے میں مرید بنا رہا تھا۔ تو یہ بولی مجھے بھی بنا دو۔ تو بولے نہیں، جن کی شادی نہیں ہوتی ان کو اگر مرید بننا ہے تو والد سے والدہ کی، بڑے بھائی کی اجازت چاہیے، یا بیوی کو مرید بننا ہے تو شوہر کی اجازت چاہیے۔ تو بولے ٹھیک ہے، تو میں آپ کے لیے کوئی میٹھے بنا کے لے بابا، نگاہ کرم فرمائیے۔ آپ ایک چمچہ اس میں لے کے بولے ٹھیک ہے میں کھا لیا، اپنا دل کی اطمینان ہوگا نا، آپ چلے جاؤ۔ یہ دوسرے دن ناشتہ لگا رہی تھی ہارون رشید کے پاس، اور ہارون رشید کی بھی خاص بات عرض کر دوں، اتنا صاف اور پاک بادشاہ تھا، یہ کیریکٹر نہیں بتا رہا ہوں، دنیا داری کی صفائی کے تک صاف بادشاہ تھا کہ پیر میں درد بھی ہوتا، کسی کنیز کو نہیں بولتا تھا کہ پیر دباؤ، خود بیوی سے بولتا تھا پیر دباؤ، اور کھانا زندگی بھر مرے جب تک اپنی بیوی کے ہاتھ کا ہی کھایا، کسی سے کوئی خدمت نہیں لیا۔ تو یہ ناشتہ لگا رہی تھی، تو وہ ذہین تھا یہ، اور وہ ٹیلنٹڈ بریلینٹ بھی تھا۔
تو یہ زین بیوی جب بیوی ناشتہ لگائی تو پہلا زین تو سمجھ گیا. ناشتہ لگاتے وقت پوچھنے لگا کہ آپ, مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ آج آپ کچھ مجھ سے اجازت مانگنا چاہتی ہیں. تو وہ پریشان ہو گئی, بولی ہاں ہارون رشید میں اجازت مانگنا چاہتی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں, میں مرید بننا چاہتی ہوں بہل المجوس کی. تو یہ بولا ٹھیک ہے, سنت رسول مرید کا ہونا, بن جاؤ. آپ خوش شوق سے یہ مرید بن گئی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ ہارون اور رشید اور بی بی زبیدہ ایک ہی بگی میں بیٹھ کے جا رہے تھے, گھوڑے سوار لے جا رہے تھے. تو یہ بولا ہارون رشید کی بیوی بولی کہ بی بی زبیدہ بولی کہ وہاں دور دیکھ رہے ہیں دجلہ کے کنارے حضرت بہل المجوس بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جو سو گزارش کریں گے, شور سے گزارش کریں گے 2 منٹ اے خلیفہ وقت مجھے ٹائم دے دو, ملاقات کر لیں گے بہل المجوس سے. پھر اس کے بعد زندگی میں ملے نہ ملے ملاقات بول نہیں سکتے. آپ بولنے والا ٹھیک ہے, بھی کو عزت کرتا تھا, بولا چلو ٹھیک ہے, بولا کوئی سامان نہیں, بگیچہ مڑاؤ بہل المجوس کی طرف بگی کو. اور بگی آپ کے قریب بی بی زبیدہ سامنے ہے اور ہارون رشید پیچھے ہے. اب ماں دیکھے تو کہے حضرت چھوٹے بچے مٹی کے جو بناتے بس آپ ایک گھر بنا رہے تھے. تو بی بی زبیدہ سامنے ہے اور بی بی زبیدہ کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ بولے میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو بولے جنت میں گھر؟ تو بولے ہاں. تو بولے بابا جی کیا بیچتے بھی ہیں؟ تو بولے ہاں بیچتا بھی ہوں. تو کیا قیمت ہے؟ تو آپ بولے 1 دینار. تو ہارون رشید خالی دیکھ رہا تھا, 1 دینار شاہی پرس کھولی, 1 دینار نکلی دی, اور جو سو آپ کے اگر 2 دینار لیے دریا دجلہ میں سے پھینک دیے اور ایک گھر کو گرا دیے, پہلے جا میں تو جنت میں گھر دے دیا. اب بہل المجوس کا تعلق بھی کون سے پائے کہ امام سے, وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرو, ابھی تک کوئی اسے بیان نہیں کیے. تو آپ وہ دریا دجلہ میں 1 دینار پھینک دیے, پھینک دینے کے بعد ایک گھر گرا دیا, بولے جا تجھے گھر دے دیا. وہ اشارے سے شوہر کو بولے تم دیکھ لے دو. بولا نہیں تو شریعت کا پابند 5 ایسے جنت تھوڑی گھر ملتا ہے, بولے دے دینے سے چلے واپس جانے لگے. اب راستے میں وہ اس کا مذاق اڑانے لگا, کون؟ ہارون رشید لگا, بولا وہ 1 دینار جو دیے وہ اگر کسی غریب کو دیتے تو 2 وقت کی تو روٹی کھا لیتا تھا, 2 وقت 3 وقت کی. لیکن تم 1 دینار دے کے ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہے, 2 دیوانہ آدمی تو پانی میں پھینک دیا پیسوں کو. تو وہ سن کے بولی بھائی جو بھی ہو, گئے تو پیسے میرے نا, تمہارا تو کچھ نہیں گیا, لہٰذا تم اس کے اوپر اب زیادہ مت بولے. یہ سمجھ گئی گھر میں غصے میں آ رہی ہوں, تو میں اسے غصہ دلا رہا ہوں, یہ خاموش ہوگا. اس کے بعد گھر آ گیا, رات کا ٹائم ہوا, سو گئے. اب فجر کے وقت خواب دیکھ رہا ہارون رشید, توجہ چاہتا ہوں, بالخصوص آپ سارے حضرت توجہ چاہتا ہوں میری طرف. یہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب میں کیا دیکھ رہا کہ یہ جنت کے اندر ہے ہارون رشید, اور میں دیکھا تو کیا لکھا ہوا ہے, بی بی زبیدہ کا محل. فرشتے پکڑ لیے, کیونکہ جنت میں فرشتے. تو پہلے فرشتے بولے کدھر؟ تو بولے میری بیوی کے محل میں جا رہا ہوں. تو بولے یہ تمہارا دنیا نہیں ہے, یہ تمہارا ہندوستان نہیں ہے, یہ بیوی کا مال ہوگا, شوہر کا مال ہو جائے. یہ جنت ہے, اس کے اندر وہ نہیں جائے گا جس کا گھر رہے گا. تو یہ بولا پھر میرا محل کہاں ہے؟ میرا نام ہارون رشید ہے, میں وقت کا خلیفہ تھا. تو بڑا رجسٹر ہے کہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے پوچھو جا کے. وہاں جا کے بولا میرا نام ہارون رشید ہے, میرا محل کہاں ہے بتائیے, گھر کہاں ہے جنت میں؟ یہ پورے صفحے پلٹا دے گا, فرشتہ پلٹا دے گا, آپ کا گھر ہی جنت میں نہیں. اس کے بعد یہ کرا, پھر گھر میں گھسنے کی کوشش کرا, تو فرشتوں جو زور سے جھنجھوڑ پھینک دیے, تو ہڑبڑا کے نہیں سوڑ گیا. اٹھتے سنا تو ایسے گھر سے قریب مسجد تھی, اذان آ رہی تھی, اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھی نماز کی. تو یہ والا ایک دم پسینہ ہوگا, اور اس کو معلوم تھا روحانی بھی کیا ہے. تو یہ بولا کہ ضرور یہ بڑا مسئلہ ہے. بی بی زبیدہ کو حصہ سے اٹھا کے بولا بی بی زبیدہ, کل تک میں جس بابا کا مذاق اڑا کے ہرا تھا, آج مجھے پتہ چلا کہ ان کی کتنی بڑی شخصیت ہے. تو میرے کو پھر اسی جو سو حضرت کے بعد میرے کو لے کے چلو, میں گھر لینا چاہ رہا ہوں. تو بی بی خوش ہو گئی, بولے ٹھیک ہے چلیے. اب دوسرے دن ہارون رشید سامنے ہے, آپ توجہ چاہتا ہوں, ہارون رشید سامنے ہے اور پیچھے جو ہے بی بی زبیدہ ہے. اب ہارون رشید پوچھ رہا, بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ بولے میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو کیا یہ گھر بیچتے ہیں؟ تو بولے ہاں بیچتا بھی ہوں. کیا قیمت ہے؟ تو بولے 10 لاکھ دینار. تو بولے 10 لاکھ دینار, کل تو آپ 1 دینار میں بیچے تھے. تو آپ بولے کل کے لوگ بن دیکھے لے تھے, آج کے لوگ رات دیکھ کے سودا کرنے آ گئے. تو
اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوث یا غوث. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ جیسے اپنے فضل ایمان میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو حاضرین گرامی قدر عرض کرنا یہ تھا، تو اس کو وہ گھر نہیں ملا دنیا میں، اس کو پتہ چل گیا کہ جنت میں گھر نہیں ملا. اب یہاں سوال پیدا تھا، یہاں سے تھوڑی بحث کو میں اس قصے کو واقعے کو آگے لے کے جا رہا ہوں، جب تک آپ کو سننے میں نہیں آیا. یہ بہل المذوب ہے کون؟ یہ بہل المذوب یہ جو بادشاہ جو ہے، جو بادشاہ ہارون رشید جو بادشاہ ہے، ان کا سگا تایا کا چچا کا بیٹا ہے بہل المذوب، چچا کے بیٹے ہونا. اور ان کی کروڑوں روپے کی جائیداد انہوں کیا کرے، وہ دیوانگی کے اندر آگے بولے دیوانگی کے اندر میں سب چھوڑ دیا، تو دیوانے بن کے پھرنے لگے. تو انہوں اپنے پیر و مرشد سے پوچھے میں کیا کروں، پہلے دیوانہ بن کے پھرو، تو دیوانے بن کے پھرتے تھے. اتنے دیوانے بن گئے تھے، اپنی اور روپے کی جائیداد دے دیے. اب ہارون رشید کو اور چند لوگوں کو معلوم تھا فیملی کے کہ یہ شاہی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کوئی حضرت کے دیوانے پتہ نہیں حضرت کون ہے، لیکن انہوں صحیح بھی دیوانے ہیں، وہ بھی سمجھتا صحیح دیوانے ہیں. تو پورا پیسہ پورا ہارون رشید کے اکاؤنٹ میں آتا تھا. اب ہارون رشید کو جنت کس لیے نہیں ملی، وہ واقعہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہارون رشید اور بہل المذوب جو ہے، اور ہمارے امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی دور کے ہیں، اور حضرت امام سیدزادہ شہزادہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور کے ہیں، بہل المذوب کے دور، ہارون رشید کے دور کے. تو ہارون رشید ایک بار یہ بولا آپ کو بلا کے کہ سرکار آپ کی جا بھی نہیں کرتے، ہزاروں لوگ آپ کے پیچھے ہو جاتے، اور میری حکومت کو خطرہ ہے کہ معلوم ہوتا، میں حکومت کرنا چاہ رہا ہوں، لہذا آپ میری حکومت ڈسٹرب مت کیجیے. آپ بولے ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا، ہم صرف اللہ کے دین کو عام کر رہے ہیں، اور جو لوگوں کو جو قرآن کی آیتیں وہ سمجھا رہے ہیں، فقہ کیا ہے بتا رہے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں لے کے چل رہے ہیں. ہمارا دین سے ہمارا دنیا داری کی مدد سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا داری سے حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بولا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا، معاہدہ ہوگا. اب پھر ایک جگہ سے لوگ بولے صاحب 200-300 لوگ کھڑے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو بولا گرفتار کر لو. اب مجبوراً پولیس گرفتار کر لی، فوج لا کے جیل خانے میں آپ کو ڈال دیے، جیل خانے کے اندر. تو آپ کو جب جیل خانے میں ڈالنے کے بعد میں جب وہاں پہ جو سو ایک ملزم بیٹھا ہوا تھا، چور تھا وہاں پہ، وہ آپ کو دیکھ کے اٹھ کے ٹھہر گیا. وہ بولا اللہ اکبر، امام صاحب آپ یہاں پہ آ گئے، آپ آل رسول ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تو کوئی غلطی کرے نہیں، آپ کو زبردستی یہاں اریسٹ کیا گیا اور آپ کو گرفتار کیا گیا اور زندانوں میں ڈال دیا گیا، زندان یعنی جیل خانے، زندانوں میں ڈال دیا گیا. تو آپ سرکار آپ اگر چاہیں تو اشارہ کرے تو کفل کھل جاتا. تو سرکار یہ بولے، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ بولے کہ کفل کیا ہے، میں اگر بولوں سامنے کی دیوار کو بولوں سونے کی ہو جا تو دیوار سونے کی ہو جاتی. تو یہ خاموش ہو گیا. کچھ دیر بعد تو ہلا کے بولا سرکار دیوار سونے کی ہو گئی. بولا دیوار سونے کی ہو گئی. آپ بولے دیوار سونے کی، دیوار کو دیکھ کیوں لے دیوار، میں تو تجھے نہیں کہا تھا کہ تو سونے کی ہو جا، سونے کی کیوں ہوئی؟ تب دیوار بول رہی کہ یہ جیسا ہی آپ بولے دیوار سونے کی ہو جاتی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیسا ہوتی تو میں ہو کے بتا ایسا ہوتی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد علیہ محمد السلام، نعرہ رسالت محمد علیہ محمد نعرہ السلام. حیدری نعرہ غوث. پچھلے پاک کا کرم کا سایہ ہمیشہ آپ لوگوں کے سلام سلامت رہے، اور اللہ کبھی کسی کمینے کا محتاج آپ نہ بنائے. ہمارا نائب رسول سرکار کا واسطہ، پیرانے پیر سرکار کا واسطہ، کبھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنائے. تو حاضرین گرامی قدر، یہ در حقیقت واقعہ ہے کہ آپ موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے. ان پہ ظلم و ستم، آل رسول پہ ظلم و ستم جانے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ تیرے سارے نمازیں ایک طرف، اللہ قرآن نے فرما رہا جو میرے حبیب کو نہیں مانا، جو میرے رسول کو نہیں مانا، جو میرے نبی کو نہیں مانا، اس کی میں نمازیں، عبادتیں، روزے، زکوٰۃ، فطرہ، حج سارے جلا کے راکھ کر دوں گا، اس کے منہ پہ پھینک دوں گا. یہ ہے وہ چیز اصل. اسی وجہ سے اس جنت میں کیوں کہ وہ سید زادے پہ ظلم کرا تھا، اور جو سید زادے پہ ظلم کرتا ہے تو آپ تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے اس کے ساتھ کیسا انصاف ہوتا. اور اللہ فرما رہا میرے معاملے میں چھوٹ ہے مگر میرے رسول کے معاملے میں چھوٹ نہیں ہے، وہاں قانون ہے. اب ایک بار ایسا ہوا کہ ابو جہل، اب آپ جانتے ہیں ابو جہل اس طرح قرآن میں آیت بھی اتری ہے ابو جہل کے تعلق سے
تبت تھا. تو یہ ابو جہل کیا بولا, میں محمد مانتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا, میں نبی نہیں مانتا, اور اللہ تو میں اگر صحیح ہوں تو میرے پہ تو پتھر کی بارش کر دے, فلاں کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. کچھ بھی بارش نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے پتھر وغیرہ تو نہیں بھیجے, ان کی آیت بھیج دی. اللہ نے فرمایا انت فیہم, اے میرے حبیب میں کیسا یہاں پہ قیامت بھیجوں, ان میں تو رہتا ہے, میں کیسا یہاں قیامت بھیجوں, ان میں تو رہتا ہے. تو حاضر نے کہا میں خضر بولنے کا مطلب یہ تھا. ایک اور چیز عرض کر دوں, جنگ احد کے اندر آپ کا دندان مبارک شہید ہوا حضور کا, اور طائف کے مقام پہ اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب آپ جاؤ میرے جو سو دین کو عام کرو, تبلیغ کرو. وہاں جب تبلیغ کرنے گئے تو طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر برسائے, اتنے پتھر برسائے, بت پرست تھے, اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے پیر مبارک سے لوہے مبارک نکلنا شروع ہوگا, حتیٰ کہ کھڑاؤں کے اندر آواز آنے لگی چپ 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 خون کی. تو اس کے بعد اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا رب العالمین وہ ہم بھی ان کو اپنا جو سو ان کو ہمارے محبوب ہے, وہ تیرے بھی محبوب ہے, تو ہم تو گھر کوئی قدرت نہیں رکھتے, ہم انسان بنی انسان ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, لیکن تو پروردگار عالم ہے. تو بدر کے میدان میں خاموش کیوں تھا, جنگ احد کے میدان میں خاموش کیوں تھا, تو طائف میں خاموش کیوں تھا؟ عجب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ جائے کہ میں نے چاہا تھا ہو بستی احد کی ویراں, محبوب کی مرضی تھی اس کو ملے پناہ. میں نے چاہا تھا کہ طائف میں قیامت آئے, محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ آپ کو ہمیشہ صحیح سلامت رکھے, اللہ آپ کی ایمان کو سلامت رکھے. حاضر گرامی خضر, جو رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے, آج دشمنی کرتا ہے, ایمان کی طاقت یہی ہے کہ رسول اللہ اور آر رسول ایمان کی طاقت ہے. اب کوئی بولے گا قرآن میں کلمہ میں, تو کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے. ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ان کا مطلب میں سمجھ گیا. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ حابیل اور قابیل کا اصل قصہ کیا ہے, وہ میں سمجھ گیا پورا. میں 12 بجے راگ معلوم ہوگا, میں سمجھا دیتا ہوں پورا. تو ہوا یہ کہ یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں, یہ جو اہل حدیث ہے اور جو دیوبند ہے, یہ دراصل آدم علیہ السلام کی اس ناجائز باپ کی اولاد ہے جو ہمیشہ رسول اللہ کے خلاف رہتے ہیں اور آل رسول کے بھی خلاف رہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی شرم آنا چاہیے کہ ان کو ساری چیزیں معلوم ہے, ترجمے معلوم ہے, سب کچھ معلوم رکھ کے بھی, اور اللہ فرما رہا میں تم اگر ایمان بیچ دو گے تو میں دنیا میں دولت دے دوں گا, آخرت میں کچھ اٹھا کے نہیں رکھوں گا. تو یہ لوگ دولت لے لے رہے ہیں اور جو اپنے ایمان کو بیچتے جا رہے ہیں. نماز کے اندر اتحیات پڑھنے کے بعد آپ جب تک کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کی نماز پوری نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کے نام کو ازوا میں بھی رکھا اور نماز میں بھی رکھا. اب اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہ لوگ بولتے کہ اس کے جو وہ کو کرنا کہاں قرآن میں بتاؤ, یہ کہاں قرآن میں بتاؤ. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی, ایمان کیا ہے. ایمان کی تعلق آیت آئی ہے قرآن شریف کے اندر, سورہ جو درود ہے, جو 12 میں نے اس کے اوپر بیان کیا ہے اور 12 اس کے جو میرے بیانات اس کے اوپر الگ الگ انداز سے. اب سنیے سورہ جو درود کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, ارشاد ہو رہا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما. آپ لوگ تسلیمہ کو یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, یا مخاطب مسلمان سے نہیں ہے, مومن سے نہیں ہے, یا مخاطب جو کسی اور سے نہیں ہے, ایمان والوں سے مخاطب ہے. اے ایمان والو, میں اور میرے ملائکے نے اللہ کی جو مخلوق ہے, فرشتے ہیں, جنات ہیں, حورے ہیں وغیرہ ہے, اور بھی کچھ 28-32 قسم کی مخلوق ہیں. اس سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابع ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا میں اور میرے ملائکے ہیں, ساری مخلوق ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی بھیجو. اور پھر حکم دے رہا کہ تسلیمہ کے معنی جب بھی میرے محبوب کا نام آ جائے, میرے محبوب کا ذکر آ جائے, تو تم اپنے سروں کا سر تسلیم خم کر دو, جھکا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ کو آباد شاد رکھے, ہمیشہ کامیابی بلندی کو اکشتے رہے. تو حاضر گرامی قدر, ایمان کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب تک کوئی اگر یہ بول دے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں بولتا. جب تک یہ نہیں بولتا. تو ہوا یہ کہ اب اس کے اندر میں اہم چیز بتا دیتا, میں کچھ عرض کرے تھے ہمارے بھائی صاحب, عرض کر دینا چاہتا ہوں پہلے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو جہنم کے تعلق سے جو اس کو خواب پڑا تھا کہ میں جنت میں نہیں ہوں, تو دوسرا اگر جہنم ہے,
تو آل رسول اور آل رسول پہ ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ بات صاف اور واضح طور پر قرآن میں کئی بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا. اب تو مختلف بیانات اللہ تعالیٰ کے خود کے جو سو اور ختم کا کے فرما رہا کہ میں ان لوگوں کی جو سو جو غلطیاں گناہ کریں گے جو ان کے خلاف رہیں گے اور میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ان کے سارے نیکیاں ساری جگہ کے منہ پہ. محمد مصطفیٰ مالک ہے, یوسف غلام ہے, محمد مصطفیٰ آقا ہے, بادشاہ ہے, یوسف رعایا ہے. اب یہ یوسف علیہ السلام کے حسن میں محمد مصطفیٰ کے حسن میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زلیخا جس پہ عاشق ہو وہ حسن یوسف ہے, زلیخا جس پہ عاشق ہو وہ حسن یوسف ہے, اور اللہ جس پہ عاشق ہو وہ محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حاضرین گرامی قدر, اسی بحر المذہب کا جو سو 1000 اساتذہ شہید جس علم سیکھا آپ نے, 4500 استادوں سے آپ نے علم سیکھا. کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے. تو علم سیکھنے کے بعد آپ کو ایک مقام پہ جو سو امام قاسم رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. امام موسیٰ قاسم رہتا, تو آپ بولے میں کچھ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. تو بولے جو بھی لینا ہے بہلول سے لے لو. تو آپ ان کے پاس, اور بولے میں یہاں سے بول دوں گا. اس زمان نہ ٹیلی فون تھا نہ کچھ تھا, بہرحال روحان کے ذریعے بول دیا گیا. آپ گئے تو دن کے ٹائم میں, تو بولے ہمیشہ رات میں آنا اور بغیر کتاب کا بھی آنا. تو بولے اچھی بات ہے. تو کئی استادوں میں 4500 استادوں میں ایک استاد بحر المذہب بھی ہے آپ کے, اس کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابو حنیفہ تو سب کچھ سیکھتے ہوئے تھے, 4500 استاد تھے, پھر بحر المذہب کے بعد جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں آپ نے کیا سیکھا؟ آپ وہاں جا کے جو سو طریقت سیکھے, معرفت سیکھے, حقیقت سیکھے اور امامت بھی سیکھے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد آپ جا کے اتنا مقبول ہوئے کہ آج تک اور قیامت تک آپ کا نام افضل جو سو لوگوں میں لکھا ہوا رہے گا, اور آپ جو سو اس دور کے جو سو پائے کے ولی بھی تھے. تو حاضرین گرامی قدر, عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کیا نام بولے, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے تھے, حابیل اور قابیل. اور شریعت مکمل ہوئی, شروع ہوئی آدم علیہ السلام سے. لوگ بولتے ہیں لیکن کچھ شریعت کا پتہ نہیں تھا, کیونکہ اب شریعت کا پتہ ہوتا تو ایک بچہ انتقال ہوگا, دوسرا بچہ اس کو دفن کرنا کیسا نہیں آ رہا. تو وہ بچہ جو ہے سو آدم علیہ السلام کو کوے سے سیکھا. کیا سیکھا؟ کیسا دفن کرنا. کوے کو چون سے سوراخ کر کے اس میں رکھ رہا تھا, ویسے وہ رکھ دیا. تو شریعت مکمل ہوئی تھی, لیکن کچھ جگہ میں ذرا ہوتا ہے, لیکن مکمل شریعت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی. یہ آپ کو واضح کر دوں. تو ہوا یہ, تو اس وقت بھی شریعت میں تھے, کوئی کام سے غلط نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ اس پہ بھی لوگ تھوڑا بہت بیان کے چھوڑ دیتے, بیچ ادھر مطلب آدمی کو کنفیوز کر دیتے کہ پورا معلومات نہیں فرماتے. بولتے کہ بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا, ایسا ہوتا تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا جب اللہ تعالیٰ کے بعد جنت میں تھے, تو ایک بار ماں ہوا قریب بیٹھے ہوئے تھے آدم علیہ السلام کے. تو مگر اس کو آپ کوئی ایشو مت بنائیے, میں ایک جنرل بات بول رہا ہوں, ایسا ہوا تھا. تو ماں ہوا کی طرف بات کرتے کرتے آدم علیہ السلام کا ہاتھ بڑھ رہا تھا. تو فوری اللہ نے آواز دیا, آدم خبردار, ہاتھ نہیں لگانا ہوا کو, وہ تم پہ حلال نہیں ہے, جب حلال ہوگی تب ہاتھ لگانا. تو پھر آپ ہاتھ کھینچ لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح پڑھا ہے, خود اللہ تعالیٰ نکاح پڑھا ہے, اور مہر میں درود شریف باندھے گئے جو زمین پہ آ کے وہ بیت اللہ اور جو سو مسجد اقصی بنائے کرے. تو پھر اس کے بعد میں آپ جو سو ماں ہوا کو 2 بچے داری. تو ایک بچے داری میں ایک بچہ بچی, ایک بچے داری میں ایک بچہ بچی. تو یہ بچہ بچی جو ہے یہ بھائی بہن ہیں, ان میں نکاح نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے ان میں نکاح نہیں ہو سکتا, کراس ہوتا تھا. تو انہیں حابیل, ان کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام حابیل تھا, ایک کا نام قابیل تھا. اب کس نے کس کا قتل کیا یہ میں سمجھا دیتا ہوں. اور بس مولانا رہتے, ملایا رہتے, چھوٹے گاؤں سے بڑے گاؤں میں جاتے. تو آپ سنیے, میں آپ کو ایک ہی لائن کے اندر سمجھا دیتا ہوں, ایسا دماغ میں ذہن میں رکھیے, اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی حافظ میں رہے گا زندگی تک. ہدایت شروع ہوتی ہے ہے سے, ہدایت شروع ہوتی ہے ہے سے. ہے سے شروع ہوتا ہے حابیل. حابیل ہدایت پہ تھا, حابیل ہدایت پہ تھا. قتل ہوتا ہے خوف سے, تو قابیل قتل کیا تھا, قابیل قتل کیا تھا. میں آپ کو ہمیشہ کے ذہن میں نہیں سمجھا رہا تھا. تو ہدایت ہوتی ہے ہے سے حابیل ہے پہ تھا, قتل کرنے والا تھا, خوف سے شروع ہوتا. تو ہوا یہ کہ حابیل کی بہن کی شادی قابیل سے ہوئیں گی, قابیل کی بہن کی شادی حابیل سے ہوئیں گی. اللہ کو یہی منظور ہے, اسی طرح ہوگا یہ شریعت. تب حابیل یہ بول رہا نہیں
میری بہن میرے ساتھ جو پیدا ہوئی میری بہن میں اس سے شادی کرتا ہوں. تو آپ بولے قابل والا میں میرے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے میں اس سے شادی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا تو ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف فرمان ہوا تو آدم علیہ السلام بولے نہیں یہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی تمہاری بہن ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے حرام ہے تم حابیل کی بہن کے ساتھ کرنا اور حابیل تمہاری بہن کے ساتھ نکاح کرے گا قابل کی. تو یہ کیا کر رہا سوچتے 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 تو باہر نکل گیا. تب تک مارنا قتل کرنا خون کرنا معلوم ہی نہیں تھا دنیا میں. اب اور ایک چیز کو آپ کو میں جیسے یہ ان کے بارے میں پتا دیتا رہا ہوں اس واقعے کو اس بات کو ذرا. ابلیس بولا کیا بولا ابلیس کے معنی ہے لباس بدل کے آنا لباس سے اور اندر سے اور لباس سے اور اندر سے اور اس کے ابلیس بول. اب یہ کیا کرا اب قابل سوچ لیتے جا رہا تھا کیا کروں تو داڑھی کی شکل میں سے بھی داڑھی لے کر لے کے ضعیف آدمی کی سرکار کے جو ٹھہرائی دے. تو اب یہ لازم ہے تو کامن بات ہے کوئی پوچھ گئے تو کیا بیٹا بہت پریشان دکھ رہا. تو بولا ہاں جی جا پریشان ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا. تو کیا بات ہے بولے میرے والد آدم علیہ السلام میری شادی میری بہن سے نہیں کرا کے حابیل کی بہن سے کرانا چاہ رہے میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو پھر ایک کام کر تو حابیل کو ڈھکا کے نیچے گرا دے پتھر سر پہ ڈال دے انہیں مر جاتا. تو قابل بولا یہ کیسا مر جاتا مر جانا کیا ہے بولے ہمارے میں تھا مر جانا کیا ارے ہمیشہ وہ ختم ہو جاتا اب تو بھگا کے لے شادی کر لے. تو بولا ٹھیک ہے. ایک دن ایسی ہوا دونوں کا آمنا سامنا ہوا. قابل جب ڈھکلا حابیل نیچے گر گیا اور قابل قتل کرنے لا کے پتھر اس کے منہ پہ ڈال دیا اس کا انتقال ہو گیا. پھر پریشان ہوا دیکھا تو ایک کوے سے لڑکے مار کے کھوتے دفن کر رہا تھا. انہیں بھی گڑا کھوتے 2 پہاڑ نیچے آج بھی وہاں پہ خطرہ پانی گرتا ہے وہاں پہ لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں پہاڑ ہوتا ہے وہ تو خطرہ پانی گرتا رہتا 24 گھنٹے وہاں پہ. تو وہاں قتل کر دیا. اور اب کیا کرا وہ جو ساتھ بہن تھی اس کو لے کے جو ہے سو بھاگ گیا. ایک بات ہے گاؤں آباد ہوگا وہاں پہ بچے پیدا ہونے لگے ان کی شادی ہونے لگے. تو آدم کی حرامی نسل کی اولاد کی شروعات یہ ہے یہی تبلیغی جماعت ہے یہی جو تو اہل حدیث ہے یہی جو دیوبند. تو بولنے کا مطلب یہ حاضرین گرامی قدر کہ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہیں اور ان کے حال کے خلاف بولتے ہیں. تو حابیل کا قتل در حقیقت میں اس طرح ہوا حابیل ہدایت پہ تھا قتل کرنے والا قابل ہے اور قابل نے حابیل کا قتل کیا. اب آپ اطمینان ہوگا میں سمجھتا ہوں جی شکریہ اطمینان ہوگا. تو حاضرین گرامی قدر ایک چیز آپ کو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں نئی زندگی دے حضرت میر جعفر صادق امام میر جعفر صادق رضی اللہ عنہ سرکار ایک بار فرماتے ہیں لوگ پوچھے کہ سرکار کون سا کام کرنے سے زیادہ نیکی ملتی ہے. تو آپ بولے میں ایک کام برا کرو تو یہ فرشتہ لکھتا اچھا کرے تو یہ فرشتہ لکھتا. تو میں تم کو ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ جس میں 2 فرشتے بھی کام کرتے رہتے ہیں. آپ بولے کیا بات ہے تو بولے ایک کام کرو کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو. تو درود پڑھنے سے ہوگا یہ کہ فرشتہ نیکیاں لکھتے جائیں گا دوسرا فرشتہ ادھر برائیوں کو بیٹھتے جائیں گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تو حاضر نے گرامی قدر یہ ایک حکایت تھی عرض کرنے کی میں آپ کے سامنے جو سو پیش کر چکا ہوں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر جو سو دوسرا جو سو جلسہ ہوگا تفصیل سے بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.